السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اور آپ پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچائیں، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ چلیے آج اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ، آیہ نمبر 80۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تنزیل، نازل کرتا ہے، من سے، رب العالمین، رب العالمین، اور اس کا رواں ترجمہ ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ یہ آیت پچھلی آیات سے جڑی ہوئی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ بے شک یہ قرآن ہے جو عزت والا ہے اور ایک کتاب میں محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتاب ہے، اس میں قرآن پاک محفوظ ہے اور اس کو پاک لوگوں کے سوا اور کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اب یہاں پر مطہرین کا معنی اور ایکسپلینیشن بہت سارے اسکالرز نے مختلف دی ہیں، لیکن ہم وہ بات کریں گے جس سے ہمارا تعلق ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مطہرین کا مطلب یہ لیا ہے کہ اگر کسی کا وضو نہیں ہوگا اور وہ پاک نہیں ہوگا، وضو کے بغیر وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن عقیدہ توحید کی وجہ سے پاک ہوتا ہے، وہ پیور ہوتا ہے، اور وضو نماز کی شرط ہے۔ وضو کے بغیر آپ کی نماز بالکل قبول نہیں ہوتی، آپ وہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن وضو قرآن پڑھنے کی شرط نہیں ہے، یہ پسندیدہ ہے اور مستحب بات ہے، مگر شرط نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں؟ اس لیے کہ اگر ہم مطہرین سے مراد وہ لوگ لیں گے کہ صرف وہ لوگ جنہوں نے وضو کیا ہو، تو ہمارے قرآن کی تلاوت تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہم ہر وقت قرآن کو نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہم ہر وقت وضو کی حالت میں نہیں ہوتے، زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اور جب بھی آپ کو قرآن پڑھنا ہوگا تو آپ سوچیں گے کہ میرا تو وضو ہی نہیں ہے، تو اچھا چلو جب میں وضو کر لوں گا تو ہی قرآن پڑھوں گا۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو تو ہم نے اکثر اوقات پڑھنا ہے، ہر وقت پڑھنا ہے، ہر قسم کے حالات میں پڑھنا ہے۔ سو ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے قرآن نہ پڑھنے کا کسی بھی وجہ سے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم وضو کریں قرآن پڑھنے سے پہلے۔ وضو سے ہمیں ثواب ملتا ہے، ہم ہوش میں آ جاتے ہیں اور ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جہاں تک قرآن کے الفاظ کو ہاتھ لگانے کا تعلق ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ وضو کے بغیر قرآن کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ اب ہم اپنی آج کی مین آیت کی طرف آتے ہیں جو ہم نے پڑھنی ہے، کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نازل کرتا ہے، جو رب ہے ہمارا، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمیں سب چیزیں فراہم کرنے والا ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ تو یہ بات تو پکی ہو گئی نا کہ وہ ہمیں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہماری ضرورتیں کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے، بری چیز کیا ہے، ہمارے لیے خطرناک چیز کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اسی لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ہم سے کچھ کام کرنے کے لیے کہیں گے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ کی بات مان جائیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی چیز سے روکیں گے تو ہم اس چیز سے رک جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو یہ بتائیں گے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اس کی چالیں کون سی ہیں، ہمیں اس سے بچ کر رہنا ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے، تو ہم ایسا ہی کریں گے۔ پیارے بچوں، قرآن ہمارے بارے میں نازل ہوا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ چیزوں کو صحیح طریقے سے کیسے کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنی عبادت کرنی ہے، کیسے ہم نے لوگوں سے معاملہ کرنا ہے، کیسے ہم نے اپنے پیسے کمانے ہیں، کیسے ہم نے لوگوں کے ساتھ اپنی نعمتوں کو بانٹنا ہے، کیسے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، اور کیسے لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، جنت کیسے حاصل کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ہم کو بتا دیتے ہیں کہ اپنے اصلی گھر میں آپ کیسے انٹر ہو سکتے ہو، کیسے بلند درجات جنت میں پا سکتے ہو۔ اور ہم نے اپنی جنت کے لیے پوری کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد لے کر،
پیارے بچوں، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم نے قدر کرنی ہے، ہر روز اس کی تلاوت کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں، دنیا کے نقصان سے بھی اور آخرت کے نقصان سے بھی۔ چلے دعا پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ شوق ہمارے دل میں ڈال دے کہ ہم کو قرآن کا شوق ہو جائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، بس اتنا تک یاد رکھیں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اس کا مطلب ہے اللہم، اے اللہ، اجعل، بنا دے، القرآن، قرآن کو، ربیع، بہار، قلبی، میرے دل کی، ونورا، اور بنا دے اس کو نور، صدری، میرے سینے کا۔ چلیں یاد کریں، اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔